وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الآئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین اس مسجد بانیان اور مومنین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھنے والا موجود کھڑی نہیں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلیح صلی نال شامل ہیں لیکن زندگی مولد نہ دیتی قبریں میں سکتے ہیں حاضرین مجلس پانیان مجلس مومنین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال ثواب واسطے اس مجلس سے آزاد انعقاد کیا گئے انہاں تمام مرحومین اور بلاخص شہید رائے حق آغا رہبر معظم سید علی خامنہ یار اللہ مقامہ الشریف انہاں دے ساتھی تمام شہداء رائے حق دے تمام شہداء اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جميع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات اجعل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه ما شاء الله ما شاء الله وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاح صلوات رضانی مانی آبا بلی بیت انتہائی محترم و معزز سامعین حق اور باطل دی جنگ ازل تو جاری ہے اب تک جاری راسی ماشاءاللہ ہر دور حق دے نمائندے بھی موجود رہے باطل دے نمائندے بھی موجود رہے لیکن کوئی ایڈے سونے رنگ گلشن حق دی آبیاری فرمائیے فرزند زہرا نے ماشاءاللہ 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 کہ رہندی دنیا تک لفظ حق اور شبیر لازم و ملزوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آج جدائیں حق اور حقانیت دی بات ہوئے ایک نام ذہنت آندے حسین ابن علی ماشاءاللہ اور میرے محترم سامعین یہ نمائندہ حق ہے فرزند زہرا کوئی اتنے عزم راسخ دا مالک ہے شبیر کہ اپنے پہلے قدم دے اپنی فتح دا اعلان فرمائے ماشاءاللہ مدینہ نہیں چھوڑا مکہ نہیں آئے میدان شہادت اس قدم نہیں رکھے لیکن پہلے قدم دے اپنی فتح دا اعلان فرمائے قدا 26 رجب دربار ولید مطالبہ بیعت جدا مطالبہ بیعت ہوئے فرزند زہرا نے پوچھے میرے کو جو بیعت مانگے فرزند زہرا نے تے پہلا جملہ ایوہ الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الرحمہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم فرمایا اہل بیت پیغمبر اساں ہیں رسالت دی کان اساں ہیں رحمت نزول دا مقام سڑا ویڑے یہ دروازے تے کھڑ کے ملائکہ اجازتہ منگ دینوں میں حسین دا دروازے مختلف آدھیں مختلف آدھیں جتھے آمد و رفت جاری رہے جس دروازے پہ ملائکہ کی آمد و رفت جاری رہے آنا جانا لگا رہے وہ حسین کا دروازہ ہے اور بنتے میرے آقا نے فرمایا تیرا خیال ہے جو میری شہادت آلے سلسلہ ہدایت رکوے سی فرمایا نہ یاد رکھ بنا فتح اللہ اس کائنات کی ابتدا بھی ہم 14 سے ہے وبنا یختم اور اس کائنات کا اختتام بھی ہم 14 سبحان اللہ اول ما خلق اللہ نورید مصداق میرا نانا
انا و علی من نور واحد مصداق میرا بابا. اس کائنات کی ابتدا بھی ہم 14 سے ہے، اس کائنات کا اختتام بھی ہم 14 پہ ہے. اس وقت تک سورج قیامت کا طلوع نہیں ہوگا جب تک میرے 9ویں فرزند مہدی دوران حکومت نہیں کرتا. اما یزید فہو رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ. یعنی بیعت منگ دیں وہ شرابی ہے، وہ کتے اور بدرہ نال کھیڑن والا ہے. اسے مقام دے فرمایا ریشم زیب تن کرنے والا ہے. بلکہ ایک مقام تے حجت خدا نے جدا خط لکھے نا حاکم شام دو کہ تساں یزید نو حکومت سونپ کے یہ پوری امت مسلمہ کو لو بیعت کرا رہے ہو. اتنے حجت خدا نے فرمایا میرے نانا نے تو شرابی کو 1 درہم امانت دینے کی اجازت نہیں دی، تم نے پوری امت شرابی کے حوالے. شارب الخمر یہ مسکر. دوستو دل مقامات حضرت نے الفاظ بدل کے فرمایا شرابی ہے. میرے نانا نے تو 1 درہم شرابی کو امانت دینے کی اجازت نہیں دی، تم نے پوری امت شرابی کے حوالے. اتھے میرے آقا نے فرمایا وہ کبوتر بازی پہ جوا کھیلنے والا، وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ رقص کرنے والا، وہ ریشم زیب تن کرنے والا، وہ کتوں اور بدروں کے ساتھ کھیلنے والا، وہ کیا جانے دین کیا ہے، خلافت کیا ہے. ویسے میرے محترم ایک جواب خط آئے، آخر لگا یا حسین دا ہاذا، حسین چھوڑیے اس بات کو، یزید کے بارے میں ایسی باتیں مت کیجئے اور اس خط کا متن ہے. آخر لگا مجھے یقین ہے اگر یزید کے سامنے تمہارا ذکر ہو تو وہ تمہارے بارے میں کوئی ایسی ناگوار بات نہیں کرے گا. تو جب یزید تمہارے بارے میں کوئی ناگوار بات نہیں کرتا تو حسین چھوڑیے، آپ بھی اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کیجیے. تو فرزند زہرا نے جواب خط لکھا جو کچھ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ حسین کہہ رہے ہیں، جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے کہہ دے، ہوتا کس سے ہے. امامت و سیاست دینوری نے جملہ تعریف کی ہے. آقا نے خط لکھا جو حسین اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے کہہ دے، روکا کس نے ہے؟ اس لیے کہ وہی بیان کرے گا نا جو کردار حسین ہے، بے شک مجمع عام میں بیان کرے. اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے اما یزید فہو رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق، وہ علی الاعلان شریعت محمدیہ کا مذاق اڑانے والا، قاتل النفس المحترمہ، وہ بے جرم لوگوں کا قاتل. اور اتنے میرے آقا نے اپنی فتح کا اعلان فرمایا تو مجھ سے بیعت مانگتا ہے مثلی لا یبائی و مثلا، میں حسین تمہاری بیعت کا ایسا جواب دے کے جاؤں گا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا کسی یزیدی کردار والے کی بیعت نہیں. حسین نہیں، صرف میں حسین نہیں، مثلی لا یبائی و مثلا، مجھ جیسا قیامت تک کے لیے اس جیسے کی بیعت. محترم سامعین، اگر حضرت نے اس خطبے پہ غور کرو جڑا کہ حضرت نے مدینہ چھوڑن تو پہلے ارشاد فرمایا، اسے میرے آقا نے اپنا نسب بیان نہیں فرمایا، نہ یزید کا نسب بیان کیا، نہیں دسے جمع حسین، بابا علی، اماں بدور، نانا رسول، نانی ملکۃ العرب، دادا سردار بطحا نہیں بیان فرمایا. یزید کے بارے نہیں دسیا اس کا بابا کون، باپ کون، دادا کون، اماں کون، نسب بیان نہیں فرمایا میرے آقا نے. حسب کردار
کیوں؟ فرزند زہرا جانتے ہیں 15ویں صدی کا بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا حرام خور ملا کہے گا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ میرے آقا 1400 سال پہلے بتا کے جا رہے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، 2 کرداروں کی جنگ ہے، 2 شخصیات کی جنگ نہیں، 2 نظریات کی جنگ ہے۔ یہ حسین و یزید کی جنگ نہیں، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے۔ ایک کردار کا نام ہے حسینیت، ایک کردار کا نام ہے یزیدیت۔ اس لیے ہم اپنی مجالس میں حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد، صرف یزید مرد آباد نہیں۔ دو شخصیات کی جنگ نہیں، 2 خاندان کی جنگ نہیں، 2 نظریات کی جنگ ہے، اور 2 کردار اور 2 نظریے فرزند زہرا نے بیان فرمائے۔ ایک نظریے کا نام حسینیت، ایک نظریے کا نام یزیدیت۔ اور اس کو اور اگر آسان الفاظ جز کرا، حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے؟ تخلیق کائنات سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت کا سورج طلوع ہونے تک، ہر زمانے کی ہر نیکی کی مجسم صورت کا نام ہے حسینیت۔ ہر دور کی ہر نیکی کی مجسم صورت کا نام حسینیت، ہر دور کی ہر برائی اور بے حیائی کی مجسم صورت کا نام ہے یزیدیت۔ اس لیے صرف حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد، صرف یزید مرد آباد نہیں، یزیدیت مرد آباد۔ بھلا کلے ٹرے ہو، تنہا ٹرے ہو، 2 محرم جدہ کربلا ڈینے لگے فرزند زہرا دے، بھلا کلے اور تنہا ٹرے ہو، باقی لوگ نہیں آئے، اس کا انجام تو شہادت۔ تو فرزند زہرا نے فرمایا انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا براما۔ حسین کو موت سے ڈرانے والوں، حق پہ آنے والی موت کو حسین سعادت سمجھتے ہیں، اور ظالم کے ساتھ خاموش زندہ رہنا حسین ذلت سمجھتے ہیں۔ عزت و ذلت موت اور زندگی میں نہیں، بلکہ مقصد حیات اور مقصد موت میں ہے۔ انی لا اری الموت الا سعادتا، حق پہ موت آئے تو سعادت، والحیات مع الظالمین الا براما، اور بندہ زندہ تو ہو لیکن ظالم کے سامنے سر جھکا کے اور خاموش۔ یہ ذلت کی زندگی ہے، حسین کو عزت کی موت پسند ہے، ذلت کی زندگی حسین کو پسند نہیں۔ بولا اکیلے جا رہے ہو، تنہا جا رہے ہو، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود ہیں، انس ابن مالک موجود ہیں، جابر موجود ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ کی اولاد ہے، تمہیں مہر نبوت پہ سوار دیکھنے والے موجود ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہی تو بتانے آیا ہوں، وہ اور ہیں حسین اور الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے فرزند ہیں، یہودونہ ما درت معیشہم، لوگ تب تک دیندار رہتے ہیں جب تک لوگوں کا پیٹ دین کے ساتھ وابستہ، جب تک لوگوں کی معیشت دین کے ساتھ وابستہ، جب تک لوگوں کا روزگار دین کے ساتھ وابستہ۔ وَإِذَا مُحِسُ بِالْبَرَا فَقَلَّتْ دَيَانُونَ، جب دین کی خاطر بیٹوں کی قربانی دینا پڑے پھر دیندار تھوڑے رہ جائیں۔ لوگ صرف دیندار، حسین محافظ دین، لوگ صرف شریعت کے پیروکار، حسین محافظ شریعت۔ ایک بالکل چھوٹی جی کتاب ہے ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی دی، شہید اعظم، زیادہ سے زیادہ آئی تھنک 180-90 پیج پہ مشتمل۔ ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی بیسیکلی اہل سنت ہیں، کوئی ایک روایت انہوں نے لکھی، کوئی ایک حدیث نہیں، صرف چند جملے، فکری جملے انہوں نے لکھے کربلا دے متعلق۔ اسی بڑے خوبصورت انہوں نے جملہ تعریف فرمائی۔ ودن ایسے افراد کربلا میں چشم فلک نے نہیں دیکھے جیسے کربلا میں حق پرست کرتے ہوئے۔ بنابر مشہور 72، بنابر مشہور، ورنہ تعداد 146، 150، 151 تک شہدائے کربلا دے اسماء مبارکہ بنابر مشہور، اگر 72 بھی فرض کرو۔ ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی لکھتے ہیں ایسی تربیت تھی فرزند زہرا کی، جسم 72 ہیں، روح کا نام حسین ہے۔
دل 72 ہے، دھڑکن کا نام شبیر ہے۔ حسین چلتے ہیں ہر کوئی چل پڑتا ہے، حسین رکتے ہیں ہر کوئی رک جاتا ہے۔ ہر نگاہ فرزند زہرا کے رخ انور پہ ہے۔ فرزند زہرا اشارہ کریں، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ کیا کہنا، ایسے افراد، خود سرکار سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا، اللہ نے اتنے وفادار صحابہ، اتنے وفادار صحابہ میرے نانا کو بھی عطا نہیں فرمائے، میرے بابا علی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ یک وقت کتنے وفادار صحابہ اللہ نے حسین کو عطا فرمائے۔ پیغمبر اعظم دے اوکھی بنی مختلف میدان ہے، 7 بندے، 9 بندے، 11 بندے یا 17 بندے بچ گئے۔ سرکار امیر کائنات دے اوکھی بنی ہے، زیادہ سے زیادہ 34 بندے۔ واحد نمائندہ حق ہے فرزند زہرا، کم از کم ایک واقعی 72 حق پرست دنیا ڈٹھے ہی نہیں سوائے کربلا۔ اور یہ تربیت ہے فرزند زہرا، تربیت ہے فرزند زہرا دی۔ اگر انہاں شہداء دا حالات زندگی اصحاب الیمین مطالعہ کرو، جاڑا صاحب قبلہ نے اصحاب الیمین تعریف کی تھی۔ علامہ افتخار سے نقوی سے میں کتاب کا ترجمہ کیتا، خراسان الحجا، حضرت اصحاب دی زندگی، ابصار العین فی انصار الحسین، سرکار سید الشہداء دے اصحاب۔ انسان حیران ہوندے کہ عام افراد نہیں، انہوں نے انتخاب خود خدا نے فرمایا، خود مصطفیٰ نے فرمایا، خود مرتضیٰ نے فرمایا، خود سیدۃ النساء نے فرمایا، خود حسن مجتبیٰ نے فرمایا، خود والی کربلا نے فرمایا۔ حتیٰ کہ حیران ہو سو جب امام نے تیاری کی تھی، کوئی نال آمنا چاہتے روک دیتے، کوئی نہیں آمنا چاہتا خط لکھ کے بلائے۔ مطلب ہے فرزند زہرا جان لیں کہ حق دے تحفظ واسطے کیسے قیمتی موتیاں دی ضرورت ہے، اور پھر ایسے افراد منتخب فرمائے جنہوں نے خود فرزند زہرا نے دعا کی تھی شب عاشور، خود جناب عالیہ نے دعا فرمائی شب عاشور، حتیٰ کہ 6ویں آقا جدہ کربلا تشریف لے انہیں شہداء دی قبرہ دے کھڑے ہیں، بے ابی انتم، میرے ماں باپ توڑے دے قربان، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ توڑے دے قربان۔ کون پیادے؟ معصوم ابن معصوم۔ 12ویں آقا شہداء کربلا نے پیادے ہیں، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ توڑے دے قربان، تم پاکیزہ نفوس لوگ تھے، فرزند زہرا پہ جان قربان کر کے جہاں سو گئے کربلا میں۔ تو مطلب ہے کہ وہ لوگ عام لوگ نہیں۔ میں مثلاً ایک مثال سے بات کرنا چاہتا ہوں، سرکار جون حبشی غلام 86 سال یا 93 سال ظاہری زندگی ہے کربلا جناب جون۔ حضرت فضل بن عباس بن عبد المطلب نے غلامان، حبشی غلام فضل بن عباس نے سرکار امیر المومنین نے خرید کی تھا، 150 اشرفی دے کے، 2 قیمتی لباس دے کے، جسے نے جدہ فضل بن عباس نو نگاہ امامت نے انتخاب فرمایا، جون عام بندہ نہیں، قیمتی موتی، جون پرائیں دروازے تیر اللہ نالی چیز نہیں، خرید کر کے 150 اشرفی، اور پھر میرے آقا نے آزاد کر دیتا۔ خدا کے بہنے جون میں تینوں آزاد کر رہے ہیں، مولا مہربانی کرو وہ زندگی دا فائدہ کہنا جڑی بغیر دروازہ علی دے گزرے۔ مولا میں لکھ آزادی ہیں اس غلامی تے قربان کرا، جو اے مہربانی فرمائی نے بھی اجازت دے زندگی تواڈے نال گزارا۔ جناب جون نے پوری زندگی امیر المومنین نال گزارا، حتیٰ کہ جناب ابو ذر جدہ کہنا رمضہ کچھ فاصلے تک امیر المومنین نے حکم نال جناب جون نال گئے، اور سرکار امیر المومنین دی زندگی جدہ اللہ نے والی کربلا نو زین العابدین علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، تو باقاعدہ خود امام نے فرمایا جون میں جانا باقی زندگی میرے سجاد نہ ہو۔ پوری زندگی حسن مجتبیٰ دا زمانہ، پھر والی کربلا دا زمانہ، حتیٰ کہ جدہ تیاری ہوئی ضعیفی عالم کم از کم 86 سال
حیات انہاں دی زندگی تعریف کی دیئے مرکھی نہیں جدہ مظلوم نے مدینہ چھوڑے 86 سال لئی کی دا عالم فرزند زہرا دے نال مکہ چھوڑے جون نال کربلا پہنچیں جون نال خدمت کیا ہے جناب جون دی شب عاشور لشکر حسینی دے تمام ہتھیار جناب جون تیار ہے جناب جون زرہ اور تلوار اور خنجر اور نیزہ بڑا مردے ماہر ہن تلواراں دیاں دھاراں نیزے دیاں انیاں خنجر اے ہتھیار تیار کرنے والے 2-3 صحابہ جو ایک صحابی دا نام ہے سرکار جون اور میرے محترم صحابین خدا اندازہ لگاؤ جیڑا خنجر کل سرکار وفا دے ہاتھے جونے تیار جناب جون کی جیڑے ہتھیار کل لشکر حسینی استعمال کی دیتا محرم تمام ہتھیار تیار کرنے والی ہستی دا نام سرکار جون ہے کمر جھکی ہوئی ہے رنگ سیاہ ہے اس خاندان نال تعلق رکھتے ہیں جنہاں دے بدن جو ایک مخصوص قسم دی بدبو آتی ہے ظاہراً جس تو لوگ ناگوار سمجھتے ہیں ساریاں قربانیاں دے بعد اجازت ملی ہے مولا ہون تا اجازت سر تو لے کے پیرا تا جتھے فرزند زہرا اور میں جاؤں تے پوری زندگی میرے خاندان عبداللہ میں نہیں چاہتا جو میرے سامنے رت اور ریتی تو تڑپتا نظر آمیں جاؤں میں بیعت دا ہاتھ ہون بھی اٹھا لیا ہون بھی چلا جا اور اگر ہون بھی چلا جا پھر بھی تیری جنت کا ضامن میں حسین ضعیفی دے عالم ہے اور اتنے بڑے ہی کوئی حجیت ہے جا جملہ آکے جناب جون فرزند زہرا دے چہرے تو ویک کے بعد مولا بد شہر میرا رنگ سے آئے میں حبشری ایک مخصوص جن قوم نال تعلق رکھدا شہر و تو سا پسند نہیں کر دے اس نسل دا خون بدو نال کربلا ملے مولا اس حال کی میں چھوڑ کے بنیا اجازت دیو نا ہکتا بادہ رہا کوہ دور وجلاستا دوسرا مولا میں آپ پہ آتا ہر خیلی لاش تے ابے آئے بے شک میری لاش تے نہ ابے آئے میں جتے لاسا نہ اتھائیں سم پوسا لیکن میں اس حال تو چھوڑ کے کیویں بنیا تاریخہ دیئے جناب جون نو سینے نہ لا کے بطول دا پتر کڑے فرمینے نے جون تیری وفات ہو سکتا جون جا کربلا تیرے لان دی دے رہے حسین تیری لاش دے انج حسین راندی دنیا تا یاد راسی کوئی سردار تے خادم دی لاش دے آجا 14 تک 17 تک 37 تک روایات ہیں ضعیفی دے عالم ہے جناب جون نے سپاہی واسلے جہنم کی تھے 14 17 21 27 37 تک اور جڑے پاسے حملہ کریں دیں ایک باری میدان خالی نظر ایسے شجاعت اور بہادر دے جوہر آخر ضعیفی دا عالم اتر دائیوں کو جا کے بدول دا بچڑا میرا آخری سلام طریقہ دیئے گھوڑا دوڑا کے جناب جون دا سر جا کے اپنے زانوں تے رکھا یہ توجہ چ بیٹھے ہوتا ہے یہ اوہ زانو ہے جیسے اکبر دا سر اور بڑا پیارا شعر کسی ہندوستانی شاعر نے لکھے جہاں تھا اکبر کا سر وہیں ہے جون کا سر سرکار امام حسین اسلام ریدانو تھے جہاں تھا اکبر کا سر وہی ہے جون کا سر زانو میں شبیر ہے مساوات کی دنیا زانو میں شبیر ہے مساوات کی دنیا خود پیشانی صاف کر کے جناب جون نہیں ہو کو جا کے مولا کیا میں وفا کی دیئے اور اتھے میرے محترم سامین رخسار چمے بالکل روح و منظر سرکار اکبر اللہ جانو تے رکھ کے پیشانی صاف کر کے اپنے صحابی دی پیشانی اور رخسار چمے روح پرواز کر گئی
جو تھائیں لاش رکھ کے نہ میرے آقا نے ہاتھ دعا دے بلند کر کے بارگاہ توحیدی فرمایا اللہم بیض وجہہ و طیب ریحہ. او اگر پچھلا جملہ یاد ہوئے میرا حجیدہ جملہ کہنا جناب جان میرا رنگ سیاہ ہے میرے پسینے جے خاص قسم دا عجیب دیا لوگ فیل کر دیں اتھے میرے آقا نے دعا کیا مانگی اللہم بیض وجہہ میرا کریم اللہ میرے جان دا چہرہ روشن فرما وطیب ریحہ میرے جان دے خون اور پسینے خوشبو پیدا کر. میرے محترم جناب بنی اسد دے لوگاں لاشاں دفن کی دیا نا نہیں لاش دفن ہوئی پہلے سرکار جان دی ہوا چلی خوشبو آئی ہک بنوا دین اج تک کی جی خوشبو اسا محسوس نہیں کی تھی. شاید کوئی عطار گزر رہے کاروبار واسطے لیکن جدا اسے رخ تے چلے نا آکے وکھے نا عطار کوئی نہیں ہے فرزند زہرا دو ضعیف غلام ہا جدا چہرہ روشن ہا خون خوشبو آئی میں ادا کیوں نہ ہوئے آپ فرزند زہرا جو دعا فرمائے لوگ ہم لوگ نہیں. اور ایک جملہ جڑا مقصد دیا میں بات کہیں اور لے کے چلا گیا ثقافت کربلا کو زندہ رکھیے کربلا کی روایت کو زندہ رکھیے. مثلا اپنی اولادہ دا نام جون رکھ ماشاءاللہ اپنی اولادہ دا نام حبیب رکھ. وجہ کیا ہے کل ہو کوئی تیرے جوان پتر کو پوچھے نا بیٹا تیرا نام جون کیوں آئی بچے نے پتہ نہ ہوئے تھے گھر آ کے پوچھے جو بابا لوگ پوچھتے ہیں تیرا نام جون کیوں ہے تیرا معنی کیا ہے اس جوان پتر نے دسا جون حسین دے وفادار صحابی دا نام آ شہید کربلا دا نام ہے جون تاکہ رہ دی دنیا تک ایک کربلا والی ثقافت منتقل ہو اور آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ جون کون تھا حبیب کون تھا مسلم نوشہ کون تھا ہلال کون تھا زہیر اور بریر کون تھے. اس ثقافت عزاداری دے نال نال صرف رسمی عزاداری نہیں بلکہ رسمی عزاداری فکر کربلا پیغام کربلا اور ثقافت کربلا. کیوں معصوم نے فرمایا ساڑھا ذکر نہ بولنا کیوں معصوم نے فرمایا ساڑھا ذکر نہ چھوڑنا کیوں معصوم نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے جنت واجب. کیوں فرمایا اتنا رو پو تیری اکھنی یا پلکا تر ہو جا میں تیری جنت دزامن میں چھیمہ امامہ. اس دے بارے ہکو جملہ کرنا چاہنا اسام ممبر دے معروف کی تے جملہ جو مقصد روان نالے نہیں میرے محترم مقصد روان نال نہیں اگر ذرا غور نہ سن سو مقصد روان نال نہیں روان دا کوئی مقصد ہے بخا او ابخا او تباکا روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے مقصد رونے سے نہیں بلکہ اس رومان دا کوئی مقصد ہے. اور رومان دا کیا مقصد ہے جدا گریا اسی لوگ پوچھتے تھے کون ہے رونا برتے میں ایک مثال عرض کرتا رہا تھا جنت البقی 10,000 لوگاں تو زیادہ دا مدفر ہے بقی اصحاب اہل بیت تابعین تبع تابعین شہداء 10,000 تو زیادہ قبران مگر پارا 5 قبران تک کیوں نہیں آجی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوندی ایک آسان جی نشانی ہے جتھے ہی پارا ہوئے نہ سمجھو اہل بیت ہے کسی فردی کا پوچھنا پوندا ہی نہیں. اور ایک چند قبریں سے پارا کیوں ہیں چونکہ جانتے ہیں جدا عالم اسلام تو آئے حاجی گریا کر سے ہیں باقی لوگ پوچھتے ہیں اے کون ہیں اے روندے کیوں ہیں اے قبرہ کہیں دیا وہ دسنا پوسی ظالم کون مظلوم کون قاتل کون مقتول کون ایو مقصد ہے تیرے گریا دا ایو مقصد ہے تیری عزاداری دا بالفرض شہید محسن نقوی دا شہد شیر ہے کہ بالفرض اگر عزاداری نہ ہوئے تو پورا جہاں حسین کا قاتل
دکھائی دے. یعنی میرے محترم اچھے گور آسان جملہ کر کے جاب دینا تک پہنچاوا. اتنی اداداری، اتنا الیکٹرانک میڈیا، اتنا پرنٹ میڈیا، اتنی اداداری کے باوجود بھی آج بھی لوگ یزید رضی اللہ دے کھڑے ہیں. اداداری نہ ہوتی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ جلوس نہ ہوندے، اگر یہ ماتم نہ ہوندا، اگر یہ گریہ بکا نہ ہوندا، یہ مطلب ہے. اور بلکہ بڑا پیارا شعر کسی اور شاعر نے لکھا ہے، حسین نے مجبور کر دیا ورنہ، حسین نے مجبور کر دیا ورنہ تاریخ کسی مسافر کی کہانی نہیں لکھتی. حسین نے مجبور کر دیا ورنہ تاریخ کسی مسافر کی کہانی. میرے محترم کیا مقصد ہے کربلا دے جنگل فرزند زہرا دے قتل دا؟ پتہ ہی نہیں رکھی قاتل کون، مقتول کون، مقصد کیا، ہدف کیا. کیوں ہر امام نے فرمایا کربلا نہ بھولنا، کربلا نہ چھوڑنا، کربلا والے دی یاد نہ بھولنا، کربلا دا ذکر نہ چھوڑنا، کربلا دی زواری نہ چھوڑنا. اس واسطے کہ حق اور حقانیت دی حیات جاویدانی دا نام ہے کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک اگر اور جملہ کرا اور آئندے دور نال اس کی مطابقت. کیا فرق ہے فرزند زہرا دی قربانی تو پہلے دا دور اور بعد دا دور؟ اور میں سمجھا جو اگر میں ایک جملہ سمجھا لیا تو میری گفتگو دا مقصد پورا. 7 ہجری فرزند زہرا کی قربانی سے پہلے مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا تھا، بلکہ عالم انسانیت کا یہ ذہن تھا طاقت حق ہے. ایک ذرا غور نہ سنے، 60 ہجری تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ طاقت حق ہے. جس کی لاٹھی، ایک محاورہ کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوگا، جو حکمران ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین کہلائے گا، جو عامل اور گورنر ہوگا، جو اس کا حکم ہوگا وہی قانون ہوگا، جو اس کی مرضی ہوگی وہی شریعت ہوگی. جو طاقت والا حلال کہے گا وہی حلال ہوگا، جو طاقت والا حرام کہے گا وہی حرام ہوگا. اور یہی ہو رہا تھا 60 ہجری. تو جو لفظ آتا 7 ہجری تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ طاقت حق ہے. فرزند زہرا نے قربانی دے کے بتایا طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. شہید ہو جانا شکست نہیں، زندہ بچ جانا فتح نہیں، مقصد بچانا فتح ہے. اسے واسطے کہ خوبصورت جملہ کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کرے. کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا دن ہے. فرزند زہرا نے فتح و شکست کا معیار بدل دیتا اور آندھی دنیا تک، رہنی دنیا تک، قیامت تک واسطے فرزند زہرا کا پیغام ہے کہ طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. چاہے وہ 60 ہجری ہو، چاہے وہ 1447 اور 48 ہجری ہو، تو یہ پتہ چلا کہ سپر پاور طاقت نہیں، علی خامنائی جیسے مجاہد کا اپنے قدموں پہ ڈٹ جانا، یہ ہے پیغام کربلا. طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. لشکر کہیں اور نظر آئیں گے، ٹیکنالوجی کہیں اور نظر آئے گی، لیکن جذبہ حریت، استقامت، ثابت قدمی اور موت کو سینے سے لگانا یہ کہیں اور نظر آئے. تو طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے. اور میرے محترم یہ وجہ الحمدللہ عزاداری ایک ایسی عبادت، ٹرنا عبادت، بانا عبادت. ماشاءاللہ. اور تاکہ شیخ عباس قومی رحم نے کتاب لکھی ہے نفس المحموم، مقتل کی کتاب ہے. یہ تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے مولانا سطر حسین نجفی صاحب قبلہ کی کتاب، لیکن بنیادی طور پہ حدیث ہے جنہیں جو لفظ دے گئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نفس المحموم لحمنا لظلمنا تسبیحون، کہ توڑے اور میرے 8ویں آقا والی خراسان نے فرمایا رو نہ سکے ٹھنڈی آہ جب بھرے. فرمایا سارے غم سن کے ٹھنڈی آہ بھرنا دربار توحید تسبیح خدا دے برابر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسبیح خدا دے برابر.
ام بقا او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ. مگر کیوں؟ فرزند زہرا نے کچھ کردار بیان کیے، حسینیت اور یزیدیت کا فرق بیان کیا، اور انہاں مجالس کا بنیادی مقصد، اس عزاداری کا بنیادی مقصد، اس گریہ بقا کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان دی زندگی جو کردار نظر آئے، جو کردار فرزند زہرا نے بیان کیا. اسی واسطے میرے آقا نے آخری وصیت مدینہ چھوڑے دیا اور پھر مکہ 2 دفعہ وصیت، انی لم اخرج عشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں فساد کے لیے نہیں، میں انانیت کے لیے نہیں، میں ظلم اور فساد کے لیے نہیں جا رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں حسین جا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرا. اصلاح امت پہلا مقصد، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. حسین کا دوسرا مقصد ہے امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. واسیر بجدی وابی علی ابن ابی طالب. اور تیسرا مقصد بتایا کہ دنیا کو بتاؤں میرے نانا مصطفیٰ کی سیرت کیا تھی، میرے بابا مرتضیٰ کا کردار کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر میرے آقا نے دوسرے مقام پہ فرمایا، اہل بصرہ اور کوفہ نے خط لکھتے ہیں، فرمایا ان السنت قد امیت والبدعۃ قد احییت. کیا تم دیکھ نہیں رہے میرے نانا کی سنت کو مردہ کیا جا رہا ہے، بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اما ترون الی الحق ان لا یعمل به والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم دیکھ نہیں رہے حق کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہیں، باطل کو روکنے والا کوئی نہیں. اور پھر دوسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں 2 چیزوں کی طرف، ایک اللہ کی کتاب کی طرف، دوسرے اپنے نانا کی سنت کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. مل امام الا العامل بالکتاب. اور یہ معصوم نے فرمایا امام ہوتا ہی وہی ہے جو کتاب خدا پہ عمل کرے اور سنت پیغمبر کا احیاء کرے. گویا کہ میرے آقا نے اپنی یہ کربلا دے مقاصد بیان فرمائے، پھر دہرا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائی کو منع کرنا، مصطفیٰ مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت عمل کرنا، کتاب کی طرف دعوت دینا، قرآن کی طرف، سنت پیغمبر کا احیاء کرنا، اماطت بدعت کا خاتمہ کرنا. فرزند زہرا نے اپنی کربلا دے 7 مقصد بیان فرمائے. عزاداری کیا ہے، مجلس کیا ہے، جلوس کیا ہے، ماتم کیا ہے، شبی کیا ہے. میرے محترم سامعین، ایک ہے واقع کربلا، ایک ہے یاد کربلا، ایک ہے ذکر کربلا، ایک ہے واقع کربلا. کیا خیال ہے؟ ذکر دا وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے جڑا خود واقع دا مقصد، یاد دا وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے جڑا خود شہادت دا مقصد. اور یقین جانو لکھاں مصنفین دے کروڑا صفحات، لکھاں شعراء دے کروڑوں اشعار، لکھاں خطیباں دے کروڑا گھنٹے دیا تقریرہ مقصد کربلا دو ہی بیان نہیں کر سکتیاں جی میں فرزند زہرا دا اپنے جملہ کربلا دا بیان کر سکتا. کہ مقصد کربلا 7 مقاصد اجمالاً میں عرض کر رہے ہیں، اگر خلاصہ بیان کیا جائے، پھیلایا جائے تو اور وسعت، سمیٹا جائے تو 7 مقاصد فرزند زہرا نے اپنی کربلا دے بیان فرمائے. یہ مطلب ہے حقیقی عزاداری، حقیقی مجلس، حقیقی جلوس اور ماتم وہ ہے جنہاں 7 مقاصد جو کسی ایک مقصد کی تکمیل کر رہے ہو. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اصلاح امت کی بات ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، دعوت الی الحق ہو، باطل سے روکا جائے، اماطت بدعت ہو، بدعت کا خاتمہ کیا جائے، احیاء سنت ہو، سنت کو زندہ کیا جائے. اور میرے محترم اگر ایسی عزاداری ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، جلوس ہے،
تو اسی دے متعلق پھر معصوم نے فرمایا تیرا ٹرنا عبادت، تیرا بانا عبادت، تیرا سانس لینا عبادت، حتیٰ کہ اس حد تک فرمایا ایسی مجلس میں ایک لحظہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت جس میں ہمارے عمل کو زندہ کیا جائے، جس میں ہمارے عمل کا احیاء کیا جائے، حسینی کردار ہو، حسینیت ہو، یزیدی کردار سے نفرت ہو۔ آخری پیغام فرزدق نے جدہ ملاقات ہوئی نا کوفہ دے رستے دے میرے آقا نا، فرزدق بہت محب اہل بیت ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ فرزدق وہ شاعر ہے جنہوں امام نے انعامات دیتے ہیں شاعری پہ، لیکن مقدر دی بات کربلا نصیب نہیں ہوئی، زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، مگر شہداء کربلا انعام نہیں۔ اس راستے پہلے عرض کر گیا جو کربلا دے شہداء کوئی عام مخلوق نہیں، منتخب لوگ اور فرزدق میں جدا پوچھے بھلا کیوں چلے ہو کربلا، اتھے بھی میرے آقا نے 12 دے لگ بھگ مقصد بیان کیتے ہیں، پر میں اس واسطے کربلا جا رہے ہیں کیونکہ احلو حرام، کیونکہ وہ اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں اور اللہ کے کیے ہوئے حرام کو حلال بنا رہے ہیں، زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، پانی کی طرح شراب پی رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں کا حق غصب کر رہے ہیں۔ اتنے میرے آقا نے پھر سوال پوچھا فرزدق اب تم ہی بتاؤ ایسے لوگوں کے مقابلے میں حسین نہ جائے تو کون جائے؟ شرب الخمور، شراب پی رہے ہیں، اللہ اظہر الفساد فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، لوگوں کے حق غصب کر رہے ہیں۔ وَاسْتَأْثِرُوا بِأَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء اور مساکین کا حق لوگ غصب کر رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ رہے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اب تم ہی بتاؤ ایسے لوگوں کے خلاف حسین اقدامات نہ کریں تو کون کرے؟ میرے محترم سامعین صرف ایک جملہ کرنا چاہنا، 60 ہجری میں زمین میں فساد کرنے والا، مال فے کو غصب کرنے والا، حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کرنے والا، اور فقراء اور مساکین کا مال کھانے والا اور شراب پینے والا، اگر 60 ہجری میں یہ صفتیں ہوں جس بندے میں، بقول امام حسین وہ یزیدی ہے، اگر آج کسی کے اندر یہی صفات ہوں، کیا مطلب ہے قیامت تک کے لیے میرے آقا نے بتایا فقراء اور مساکین کا مال کھانے والا حسینی نہیں ہو سکتا، زمین میں فساد کرنے والا، بھائی کو بھائی سے لڑانے والا، مومن کو مومن سے لڑانے والا، برادری کو برادری سے لڑانے والا، اپنی سیاست اور کے لیے مذہب کو استعمال کرنے والا یزیدی فکر کا بندہ ہو سکتا ہے، حسینی کہلانے کا حقدار نہیں۔ محترم کربلا صرف 60 ہجری تک معذور نہیں، حل من ناصر کی صدا فرزند زہرا کی، یہ صرف کربلا کے لیے نہیں، آج آپ کے لیے بھی یہ صدا ہے، میرے لیے بھی صدا ہے۔ جب بھی ظالم و مظلوم کا مقابلہ ہو تو حل من ناصر کی صدا پہ غور کرو، جب بھی برادری میں صلح اور لڑائی کی بات ہو حل من ناصر کی صدا پہ غور کرو، جب بھی فقراء اور مساکین کے حق کی بات ہو حل من ناصر کی صدا پہ غور کرو، جب بھی شراب پینے اور پلانے والوں کا ذکر ہو حل من ناصر کی صدا پہ غور کرو، جب بھی اللہ کے دین کے حلال و حرام کا ذکر ہو تو حل من ناصر کی صدا پہ غور کرنا، اور یہی فکر کربلا ہے، یہی مقصد کربلا ہے، اور آج غیر کربلا تو پڑھنا چاہنے آخر کیا طاقت ہے اس عزاداری ہے، آخر کیا طاقت ہے اس ذکر ہے۔ ایک اعلان ہے، ایک پوسٹر چھپینا پرسوزہ میں آکھی ہے مجلس کہ انہوں ماشاءاللہ اتنے دور نزدیک تو لوگ آ گئے ہو، اتنی دیر تک گرمیاں جاپڑے جنازے ہیں کوئی نہیں مانا، اتنا فرزند زہرا دے ذکر دی محبت، لوگ گھروں خرچ کر کے، گھروں کھانا کھا کے، زیادہ راہ خرچ کر کے، صرف ایو پتہ کرے نہ دیں، پتہ تک کریے سنتا آئیے لٹیاں کیمیں عدیدیاں تو بڑا پتہ تک کریے فرزند زہرا دی قربانی کا مقصد کیا،
اور بڑی قیمت ہے حسین ابن علی دی اس قربانی، بڑی قربانی ہے۔ بس اتنے وقت جتنی ہی معروضات آج کر سکتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، تو اور میں جت دل ہوئے، میں آکھے نا پرسوں اعلان ہوئے آج مجلس ہوگی، تیرے اور میرے رومن تے پابندی نہیں، تیری اور میری عزاداری تے پابندی نہیں، جت دل کرے گھر گلی بازار مسجد میں یہ لے عزاداری نٹھے محرم دا چند نظر آوے روکوں میں، لفظ کربلا آئے، لفظ شام آئے، عزادار گریہ کر دیں۔ ایک تاثیر ہی ایسی ہے فرزند دا خود فرمایا انا قتیل العبرات، میں عبرت دا کٹھا حسین لا یذکرون المؤمنون الا وبقا۔ پوچھا کہ مدہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا مومن دے سامنے میرا ذکر ہوئے دیو دی ہانڈ نہ آنسو نہ ہو جاتا، دل دکھی ہو سی، کچھ نہیں ہو سکیا تا ٹھنڈی آہ جا بھرے۔ اس واسطے جو فرزند زہرا دی محبت اللہ نے ہر سلیم الفطرت دے دل لے فرزند زہرا دی محبت، لیکن تیرے اور میرے رومن دے پابندی نہیں، یہ تو دل لاوے جدہ دل لاوے، لیکن محتاج ہمیں ہیں کوئی پڑھا نہ لوے، بند پڑے مرثیہ پڑے بین کرے ماحول پڑے آنسو آ جاوے، سادات غیر سادات روندے ٹائم دے ہیں، کربلا تو لے کے شام تک علی دیاں دھیاں رو نہیں سکیاں، جملہ پڑھ نہیں سوکے سن نہیں سوکے، شبیر جائے بھیرا مرا کے عالیہ روے نہیں، اکبر جائے بچڑے کو ہا کے پھوپھی روے نہیں، اصغر جائے بچڑے کو ہا کے جناب رباب گریہ نہ کرے، ہاں نہیں رو سکیاں۔ اور میرے جملے نہیں، میرے چوتھے آقا دا فرمان ہے، خود زین العابدین آقا فرماتے ہیں کربلا تو لے کے شام تک میریاں پھوپھیاں تے بہناں رو نہیں سکیاں۔ پوچھنے والے پوچھے مولا وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ روے مسلمان نیزے مرے نا، تازیانے مرے نا، کوئی آکھیا باغی دی بہن نہ رو، کوئی آکھیا باغی دی دی نہ رو، نہیں رو سکیا علی دیا دیا۔ پوچھو عابد حسین کہ نہیں رج کے بھی رونی ہے یا کوئی نہ؟ ترائے موقع، البتہ ایک اور جملہ تھوڑی محبت ہوئے کہ میرے استاد محترم ملک یا حسین صاحب کی بلد جملے وہ فرماتے رون دی آئی لیکن چھپ چھپ کے روئے ادھر ہوئے جدہ مسلمان نہ ویکھنا، ادھر ہوئے جدہ بھراد یتیم نہ ویکھنا، سچین دی آئی میں رو پہیم رباب شام کی میں ویسے، میں رو پہیم پردیدار شام کی میں ویسے، ادھر ہوئے جدہ مسلمان نہ ویکھنا یا یتیم تے پردیدار نہ ویکھنا۔ کچھ عابد حسین کہ نہیں رج کے بھی رونی ہے یا کوئی نہ؟ ترائے موقع تاریخ علیہ لکھے جتے رج رونی ہے دی علی دی، پہلا موقع جدہ قیدہ مکھ گئی ہے نا، اتنے بھی ایک نفسیاتی جملہ پڑھنا چاہنا، کتنا عرصہ قید رہی ہے دی علی دی، اختلاف مورخین اور محققین کا جو کتنا عرصہ قید، کوئی یاد ہے 4 دن، کوئی یاد ہے 6 دن، کوئی یاد ہے 6 مہینے، کہ لکھے 1 سال، ضعیف ترین روایات کے مطابق 2.25 سال، جنہ 4 دن لکھے نا وہ دن ہکی خطبے نال شام فتح کی دیس، 4 دن تو لے کے 2.25 سال دی مدت تک جو محققین لکھے، بیادرانہ کوئی اختلاف نہیں، ہر قیدی اپنی تحقیق، یہ 4 دن لکھے وہ بھی آپ ذمہ دار ہے، یہ 2.25 سال لکھے، میں حقیر دا اتنا دارانہ بھامیں لحظہ ہی قید رہیے، آئی دزائیں نا 4 دن دا بڑی مدت ہے، بھامیں ایک لحظہ ہی قید رہیے، آئی دا علی دی حالیت بازار کوئی جوڑا، حالیت شام کوئی جوڑا، پہلا موقع جدہ مقیم نہ قیدہ، سجاد میں شام نہ چھوڑے سا جب تک بھیرا دا ماتم نہ کرے سا، سجاد میں سکری ودیاں میں نے پرچایا کہنے، کتنے شہر کتنیاں نگریاں کتنے مجمع کہیں نہیں آکھیا تیرے پترہ دے ارمان، سجاد مکان خالی کرا میں بھیرا دا ماتم کرنے، 6 7 8 سفر 3 دن شام اجازہ داری،
مکان خالی کرا کے قاتل دے شہر عزاداری دی علی دی عزاداری دی پہلی بانی آپ عالیہ بی بی شام دیا عورتیں آویں نہ تے پرچاویں نہ 8 سفر شام جو کافرہ ٹوریا تو جا موقع جتھے رجل نہیں ہے جدا آپ پھراؤ دا چہلہ منایا سا 20 سفر تو لے کے 23 یا 24 سفر 3 دن یا 4 دن بھراواں دی مہمان کربلا رہی ہے کہ رک ایک جملہ کرنا چاہنا کوئی نہیں دسا سکتا جو بہنہ کیویں بہن کی دے حسین یا دھیاں کیویں بہن کی دے حسین ہر عزادار دے بھی اپنے جملے ہوندے ہر عزادار دا اپنا جگر دا درد ہوندے میں 2016 پہلی دفعہ چیلا منا جائی کربلا ایک ایرانی نے جملے سنے ہیں مظلوم دی زری پکڑ کے نا وہ ایرانی رو رو کے کھڑا دا اکبر دا بابا کئی 100 میل دا پد کر کے تیری زری دے ہکو سوال عزادار کرے جائے یہ کچھ پوچھے نا یا دسا دہنی دی دیگر کلیاں اسگر دفن کی میں کی پئی کمال اللہ اجرکم اللہ مولا یہ کچھ پوچھنا ہے دہنی دی دیگر کلیاں اسگر کو دفن کی میں کرے میرے وہ سوکھیاں نہیں ہونیاں پترہ دیا لاشا جاوائیاں ایتا ایک عزادار دا وینے جدا بہنہ میں لینا یا جدا دھیاں میں لینا یا اللہ جانے دھیاں دے بہنہ نے کیڑے کیڑے وین لیکن اتنا مل دے 24 سفر آئی 24 دی صبح یا 23 دی زور آئی جدا سید سجادہ کہے اممہ کر تیاری میں فتن وننے اممہ میں کربلا رما کوئی پردے دار مر ویسی آئے اٹھیا نہ نوہا دے دیا آری دیا لیکن اتھے پھر کربلا دے زوارہ واسطے ایک نفسیاتی جملہ میں بیتا آجی سے دا زوار وینے نہ کربلا 3 دن 4 دن 5 دن دے قیام دے بعد جدا سالار دسے نا جو آج سارا آخری دن نے میں زوارہ نو ڈھائی مار کے رو دے جٹھے کوئی حرم دے دروازے چول دے کوئی بازار چول دے میں یہ جائے آدھاری جٹھے سامان بسا دے رکھن دے بعد نال علیہ سنگدین والن خیال کریں میں اکبر دے بابے دا آخری سلام کر رہا ہوں مظلوم دی زری دے جھڑ پانے تے رو رو کے پیا دے میرے اکبر دا بابا ساڑا آخری سلام اللہ جانے ود کربلا آون ہوئی یا کوئی نہ میں عدادات تے فقط کلمہ پڑھے تیری ایمانی محبت ہے کہ 1400 سال بعد تو کربلا چھڑے نے رو پانے 24 سفر حریدیاں دھیاں نہ اج تا آباد کربلا جدا بھینا کربلا چھوڑیے جنگل ہاؤ دل مندے محمل دی کنڈ دے بے کے جتنے تہیں بھیراواں دیاں قبرہ نظر آدیاں گئیاں حسین مڑ مڑ کے سلام کر کے آدھی گئی ہے حسین بہن دا آخری سلام ہوئی حسین اللہ جانے عالیہ ود کربلا آوے یا کوئی نہ تاریخ آدیان وقت نہیں آ سکی کربلا زندگی محلت ہی نہیں دیتی اور اتھے بھی قبلہ توڑی محبت نمے کے پڑھنا چاہنا میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ پر کچھ پڑھ دے ہوں دن کتنا عرصہ زندہ رہی ہے کربلا دے بعد کوئی یاد ہے 4 مہینے کوئی یاد ہے 6 مہینے کوئی یاد ہے 1 سال زیادہ تو زیادہ 400 دن دیا روایات میں دیا 400 دن 1.25 سال زندہ رہی ہے کربلا دے بعد دی علی دی ملک صاحب قبلہ رو کے آدھے آدھے 1.25 سال دا بڑی مدت ہے آپ دا سا جڑی اکھی نال کربلا بیک کے ٹری اس چوکھا زندہ رہنا جڑی 70 قدم دے بھیرا اس دا بے بھی رہی اتنا خالی رین نہیں آئی کربلا تیسرا موقع شریف ہو جتھے رج رونی ہے جدا ماں تے نانے دی قبر تے اجن 3 ربیع الاول مدینے دے قریب پہنچنا لے سادات دا قافلہ 7 ربیع الاول دا ایو ویلا عصر اور مغرب دے درمیان جدا مدینے دے باہر قافلہ پہنچے بشیر نو بھیجے مدینے اعلان کر مدینے دے سردار واللہ بشیر اعلان ودے کرے دیں یا اہل یسرب لا مقام لکم مدینے آدھے ہو آرام چھوڑو
علی دیاں نوہاں تے دیاں قیداں نبھا کے واللائیاں آدھے ودے نو مدینے آدھے ہو مدینے دے سردار واللائے شریف توڑے کو لو پوچھتا مدینے دے سردارہ ہینے واللہ جی میں ولیے دی علی دی اعلان کرن دی دے رہی مرد و زن دوڑے مستورات بچے سید سجاد کول مردہ دا حجوم عالیہ کول مدینے دے پردیدار وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ دیا صدائی بلند بنیا جدہ روان دی آواز تھمی ہون کافلہ روان ہویا جیویں جیویں نانے دی نگری قریب آئی ہے نا علی دیاں دیاں دے وین بلند ہوئے نا ہر پردیسی وطن والے خوش ہوں دے یہ پہلا کافلہ ہے ادھو نانے دا روزہ نظر آئے ادھو وین بلند ہوئے چار وین لکھیں تاریخ آلیا ایک ایک جملہ پڑھنا چاہنا پہلا وین کی تے سید سجاد نانا میں واللہ آیا نانا میں پھٹیاں نال بازاروں دربار دیتے ہیں دروار دیتے ہیں دوسرا وین کی تے میری سین کلثوم مدینہ تجدینا ولا تکبرینا نانے دا شہر سنو قبول لکھا فبلا حسرات والآلان جہنا بی بی آدھی اصا اجڑ کے ولی ہیں والسند قابل نہیں رہی دو جوین کر کے آدھی نانا جدا قیام پتر نالائن میرا نالائن آج سال دے بعد ولیاں پتر مرا کے ولیاں تیسرا وین کر گیا دیا نانا جدا قیام تطہیر دی چادر لے کے گیا آج سال دے بعد ولیاں چادر لٹا کے ولیاں قیدان بھائی اجرکم اللہ دادر تیسرا وین کی تے میری سین فاطمہ رو رو کے گھڑیا دیا نانا شکایت کرے نائیاں دو درد قبل تائی نہ مل سے میں آدھا پہ کے جیدے غریب ہوئے دیا تے بہنا دمان ہو دے جنہ دا مصطفیٰ جیا نانا بطول جئی ماں کیڑی حسرات بی بی آدھی نانا ہی کرمان نہیں بھلا جدا کبینہ شراب پینا بیٹھا شطرنج کھیلنا بیٹھا ہی تخری ستویں پوڑی دے میرے مظلوم بابے دس ایندے ہاتھ کھیل رامنی چھڑی آئی میرے بابے دے لپاتے بیٹھا مرے ہر ساس کے بیٹھا دا حسین ایو شرابے جنو حرام آتا ہے اجرکم اللہ در تو جا کے رارمان بی بی آدھی نانا ہی کرمان کھو تیرا ارمان بی بی آدھی میں تیجے سردار دی دیا ارمان کھا گیا حاکم اس و شام دیا نوحات دیا محلہ جسم دیا میں تیجے سردار دی دیا میں مٹیا تے سم دیا میں زندان جسم دیا اجرکم اللہ دادر چوتھا وین کی تے میری آلیہ سائن سارا مرسیہ نہیں پڑھ سکتا دو دے دو جملے حالت کے لیے آئی دوئے آتھنانے جے روزے دے دروازے تے رکھے جا نکلی آدھی انی نائیت میرے کر حسین روکی آدھی نانا دھی پر جاوے آئیے آدھی میں حسین مرائی میں اکبر کو آئی میں تینو حسین نہ پرسا دے ویڑائیا آخری ویڑا دادارو ایک دند بھرا وین میری آقا دادی کی دیا کوئی شخص نہیں جڑے نہ جملیاں دے ترجمے دا حق ادا کرے چکوایا دادا محسوس کرے مسیح پر دی جا دیا روکیا دیے کن فجے نا بے عبیرہ نانا سانو مرے دے سواز رہے نسا تیری آدھیا آدھیا سانو مرے دے سواز رہے ساڑا بابا لیا ساڑا نانا نبی آدھیا
في الرزق وصحة في الرزق وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت نجاة من النار وفوزا في الجنة عزت عظمت سکتا کریم کی عبادت میں جو مقبول فرما حاضرین دے صغیر و قبائل کو درگزر فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص جتنے لوگ اس نگری عزاداری اہل بیت کی بنیاد رکھی محبت اہل بیت کا درس دے کے قبریں جوائیں سکتے اس مسجد امام بارگاہ دے بانیان اس عزاداری شرکت کرنے والے مومنین و مومنات محبان اہل بیت جلسدار فانی تو چلے گئے مالک اس مجلس سے عزاد الثواب انہاں تمام مرحومین دی ارواح و حساب انہاں دی قبور نو 14 دے انوار نال منور فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما صغیر و قبائل کو درگزر فرما اساں گناہگاراں نو موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما پردیس اور حادثات دی موت کو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کرنا حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما زمانے دے حقیقی وارث دے ظہوری تعجیل فرما علماء اعلام مراج زامن طول عمر عطا فرما کریم اللہ حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما اس وقت تک موت نہ دے جب تک روزے شبیر دی زیارت نصیب حضرم دے زوارہ اور ازادارہ نال معشوق بے اولاد آبادی ہیں جو علیاں آباد فرما حریزان لباس صحت و عافیت عطا فرما بے گھرانو گھر عطا فرما طلبان و تعلیمی کامیابی عطا فرما بے روزگار دا جوانان روزگار عطا فرما امت مسلمہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما خرچ اخراجات سائی و کاوج نظر نے آؤ اپنے دربار سے عبادت شمار فرما حاضرین مجلس جتنی شرعی حاجات رہ کے تیرے دربار حاضر ہیں علیم بذات الصدور اللہ شرف قبولیت عطا فرما پوری دنیا جو جتنے لوگ سڑے دے میں جائیں گے علیم بذات الصدور اللہ تیری ذات بہتر جان دی شرف قبولیت عطا فرما مظلومین جہاں مستضعفین جہاں دی نصرت فرما انقلاب ایران و انقلاب ایماندار متصل فرما کشمیر فلسطین و آزاد فرما آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں میرا مالک وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت جتنے لوگ دامے درہمیں قدامیں سکھنے آج دی مجلس سے ازاج حصہ لے اجر جزیل آتا اللہم قل ولی اقل حجت ابن الحسن کریم اللہ علیہ اطہار دی عزت و عظمت صدقہ تمام مریضان و لباس صحت و عافیت عطا فرما خصوص مومنین مخصوصین لباس صحت عطا فرما ربنا تقبل منا و انکا انت السمیع العلیم اللہم قل ولی اقل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعت وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وردکتا ومتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد فرج قائم آل محمد اللہم